عبداللہ بن سرح کا واقعہ یاد دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ پھر ان کو ہوئی ندامت، ان کو ہو میں نے کیا کیا، ایمان ہی گیا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں تھے، وہاں جو قرآن اترتا تھا وہ لکھتے تھے، حضور لکھواتے تھے، حضور بولتے تھے، وہ لکھتے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، یہاں بھی یہی کام رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی اور عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے رہے۔ لیکن وہی بات یاد ہے نا، بار 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 اللہ نے یاد دلایا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، سب سے بھاری دشمن وہ تمہارے پہلوؤں میں چھپا ہوا ہے، اندر ہی اندر، اور ایسا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اب اتنے اونچے درجے کے صحابی جو قرآن لکھ رہے ہیں، شیطان کام کر گیا، ایک دن شک ہو گیا۔ اسی لیے جو ہماری حزب العظم ہے نا، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، بڑی مشکل یہ ہے، ایسی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین، اللہ تیری پناہ کہ جو حق ہے حق ہے حق ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، اللہ تیری پناہ، تو بچائے گا تو بچوں گا، دعا ہے۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی، اس سے اونچا کوئی درجہ ہو سکتا، لیکن وہ مشرکین جو طرح طرح سے طرح طرح، ایک دن ان کے دل میں شبہ آ گیا، شک پڑ گیا، ہو گیا، اور شک ایسا ہوا کہ مرتد ہو کر مکے چلے گئے کہ ہاں بھائی، وہ جو مکے والے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک بہت اچھے عربی جانتا ہے، وہ رات کو بنا بنا کے دیتا ہے، اتنے اونچے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ جتنے چاہے پرانے ہیں اور جتنی چاہے قربانیاں ہیں اور جتنے چاہے دنیا بھر میں سفر، خبردار کبھی اپنے بارے میں مطمئن مت ہونا، کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے یہ جو دعا سکھائی نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں۔ علماء نے عافیت کی شرح کی ہے۔ عافیت کس کو کہتے ہیں؟ تمام دینی اور دنیاوی، دینی زندگی کے جتنے شعبے، عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، عادات، دنیاوی زندگی کا کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، مکان، بیوی، شادی، ان تمام شعبوں میں مکمل رہبری، کہ اگر ذرا ان میں کسی میں شک اور شبہ تم مر جاؤ گے۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، شک ہو گیا تو ایمان ہی چھن گیا، معمولی بات نہیں ہے، مرتد ہو جانا، ایمان کا چھن جانا، محروم ہو جانا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے۔ ساتوں زمین و آسمان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے، ساری دنیا اور اس کی حکومتیں ہاتھوں سے نکل جائے، یہ تو کوڑی کے برابر نہیں، لیکن ایمان کہ ایمان ذرے کے برابر کا ایمان، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا راستہ، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے عبادت کا راستہ، وہ ایمان چھن گیا۔ اسی لیے کہا اپنے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا، جیسے مطمئن نہیں ہونا ہے، مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ وہ
وہ شیطان دونوں کام کرتا ہے، یا تو اپنے آپ کا اتنا بزرگ بتاتا ہے، میں ہوں، محنت قربانی، میرے مجاہدے، میرے سفر، میری دعوت، میری تقریریں، میرے بیانات، یہ بھی ڈالتا ہے۔ اور کبھی مایوس، حتیٰ اذا استیأس الرسل، سورہ یوسف کے آخری آتے ہیں، پیغمبروں تک کے اندر یہ کیفیت آ گئی۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، ان کو یقین ہوتا کہ اب تو ہم کو کوئی رسول ماننے کو تیاری نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پیغمبر اللہ کا ماننے کو ہے، اور اتنے کہ بالکل مایوس ہو گئے۔ اس لیے آدمی میں کبھی غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اپنے بارے میں، اور کبھی بالکل مایوسی، یار اتنے سال ہو گئے، اتنے چلے دے دیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، کچھ نہیں بنا، ابھی تو پہلا نمبر ہی نہیں آیا، ابھی تو ایمان ہی نہیں بنا، نماز کیا کریں گے، مایوس کرتا ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شک ہو گیا کہ ہاں وہ جو مکے والے کہتے تھے بات صحیح معلوم ہوتی ہے، ایمان گیا، مرتد ہو گئے، مکے آ گئے۔ لیکن یوں کہتے ہیں مولانا حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہر چیز کی امت کی رہبری کے لیے جو چیزیں نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے وہ نبی سے نہیں کرائی، صحابی سے اللہ نے کرائی ہے۔ وہ جو ہے سورہ تبوک میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، تو پیچھے نہیں رہ گئے، پیچھے رکھے گئے تھے۔ خلفو کا ترجمہ اور تخلفو کا ترجمہ دونوں میں بہت فرق ہے، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں نا۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی طرف سے ہوئی، جیسے وہ تین تبوک میں اللہ کی طرف سے پیچھے کر دیے گئے تھے، عبداللہ ابن ابی سرح کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو، تم جتنے بڑے حضرت ہو، اور تم جتنے بڑے مفسر ہو، اور تم جتنے بڑے شیخ الحدیث ہو، اور تم جتنے پرانے ہو، اور تم جتنے بڑوں کے بزرگوں کی صحبت میں، اور چاہے تم خلفاء ہو، جو چاہے ہو، خبردار خبردار کبھی مطمئن مت ہونا، مرتد ہو کر آتے۔ لیکن یہ اللہ کو کیونکہ امت کی رہبری کرنی تھی، پہنچ گئے، لوگوں میں پھیل گئی بات، اب ہوئی ندامت۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں آدمی کی توبہ وہ ندامت، اوہ کون ہوں، کہاں ہوں، کرنا کیا تھا، کیا کیا۔ چاہے تم مفسر اعظم ہو، چاہے تم محدث کبیر ہو، جو بھی ہو، کبھی مطمئن مت ہونا۔ عبداللہ بن سرح کا واقعہ یاد دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ پھر ان کو ہوئی ندامت، ان کو ہو میں نے کیا کیا، ایمان ہی گیا۔ پھر جو روئے اور توبہ کی تو جتنا لیا تھا وہ سارا اللہ نے واپس دے دیا۔ یہ وہی صحابی رہے، کاتبے وہی ہیں، حضور کے ساتھ رات دن رہے ہیں، کیا رحمتیں، کیا نعمتیں، کیا نورانیت۔ لیکن کس طرح کی ابتدا ہوئی، کیسے آزمائش ہوئی۔ اس لیے ایک دعا یاد رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دعا سکھائی ہے، ان کی کتابوں میں ہے، ان کے بیانوں میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین
اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، ہماری یہ پریشانیاں گناہوں کی سزا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، توبہ کرو، آنسو بہاؤ رو۔ اللہ اگر آزمائش ہے، امتحان ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمت میں شکر گزار کیسے ہیں اور مصیبت میں صبر کیسے، اگر آزمائش ہے، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے، آزمائش تو نبیوں کی، پیغمبروں کی، حضرت مقربین، اللہ تو بہت بڑے، یہ دعا سکھائی ہے ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، یہ ہماری پریشانیاں، یہ ہمارے حالات کی ناسازگاری اگر گناہوں کی سزا میں ہے، معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دے۔ آزمائش ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی اس نے کیا کیا ہے کہ جب کوئی دعوت وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَتَنُوا، کہ اللہ پاک مختلف راستوں سے آزماتے ہیں، لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کون کیا کرتا ہے، کون نعمتوں میں، جیسے اس لیے واقعات بیان کیے ہیں